ایک فلاحی ادارے کے SEO نے خواتین کے پاگل خانے کا وزٹ کیا ہے۔ وہاں ایک جیل میں 30 خواتین قید تھی جو خطرناک حد تک پاگل تھی۔ بڑے بڑے ناخن تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے، اکثر ایک دوسرے پر حملہ بھی کر دیتی، لیکن سب کو الگ الگ رکھنا ممکن نہیں تھا۔ مجبوراً سب کو ایک ہی کمرے میں رکھا گیا تھا۔ SEO صاحب کو نظر قید خانے کی دیواروں پر پڑی تو وہاں کافی عقل مندی کی باتیں لکھی ہوئی تھی۔ لکھا ہی کافی باریکی سے تھا اور SEO صاحب کے علاوہ اس بات کا دھیان کسی کا بھی نہیں گیا کہ دیواروں پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس نے فوراً پاگل خانے کی انتظامیہ سے کہا کہ اس 30 میں سے ایک عورت پاگل نہیں ہے بلکہ پاگل پن کے ڈرامے کر رہی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں کس مقصد سے آئی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان پاگلوں کے درمیان ایک عقل مند عورت بھی ہے۔ پاگل خانے کے مینیجر نے کہا کہ سر، آپ کو مغالطہ ہوا ہے کیونکہ ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر نے ان تمام عورتوں کی تصدیق کی ہے۔ SEO صاحب نے پاگل خانے کے باورچی سے کہا کہ آج رات کے کھانے میں نمک تیز ڈال دینا۔ رات 9 بجے کے قریب جب تمام عورتوں کو کھانا پیش کیا گیا تو عقیل صاحب ایک NGO چلا رہے تھے۔ وہ ہمیشہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اس نے آج ایک پاگل خانے کا وزٹ کرنا تھا جہاں ذہنی معذور عورتوں کو رکھا گیا تھا۔ اس نے پاگل خانے کے لیے ایک ڈونیشن دینے کا بھی اعلان کیا تھا جس پر انتظامیہ نے انہیں خصوصی دعوت بھی دی تھی۔ عقیل صاحب جیسے ہی پاگل خانے میں داخل ہوئے تو اس کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ عقیل صاحب کے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کسی پاگل خانے کو نہیں دیکھا تھا۔ انہیں دیکھ کر ایک خوف سا محسوس ہوا کیونکہ وہاں جیل میں موجود عورتوں کے بڑے بڑے ناخن تھے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، ایک دوسرے پر حملہ کرتی تھی جس کی وجہ سے ان کے جسم اور چہرے پر زخموں کے نشانات بھی تھے۔ عقیل صاحب نے انتظامیہ سے یہی سوال کیا کہ کیا ان عورتوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو باقاعدہ ایک دوسرے سے لڑتی ہیں، جس پر مینیجر صاحب نے یہی جواب دیا کہ سر، یہ ہماری مجبوری ہے کہ ایک بڑے سے ہال میں ان سب کو رکھا گیا ہے اور اسی طرح کے تقریباً 5 سال سے ہمارے پاس ہیں جس میں تقریباً 150 عورتیں یہاں رہتی ہیں۔ ہر ایک عورت کو الگ کمرے میں رکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں، نہ ہی ہم ان عورتوں کو رسیوں سے باندھ سکتے۔ یہ ایک دوسرے سے لڑتی ضرور ہیں لیکن کبھی کسی عورت نے ایک دوسرے پر جان لیوا حملہ نہیں کیا۔ پچھلے کئی دنوں ہمارے ادارے میں ایسا واقعہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے کسی عورت کی جان ضائع ہوئی۔ عقیل صاحب اس قید خانے کے قریب ہیں۔ اچانک ان کی نظر اس قید خانے کی دیوار پر پڑی۔ وہاں کسی عورت نے اپنے ناخن استعمال کرتے ہوئے دیوار پر لکھا تھا۔ لکھائی بہت باریک تھی لیکن غور کرنے پر انہیں پڑھا جا سکتا تھا۔ دیواروں پر بہت عقل مندی کی باتیں لکھی تھی جس کو پڑھ کر عقیل صاحب حیران ہوئے۔ اس نے مینیجر سے کہا کہ ان 30 عورتوں میں سے ایک عورت ایسی ہے جو بالکل بھی پاگل نہیں ہے۔ اس نے پاگل پن کا ڈرامہ کیا ہوا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس عورت کا کیا مقصد ہے لیکن یہ حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ مینیجر نے مسکرا کر کہا، سر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی کیونکہ یہ تمام عورتیں پہلے ہی مینٹل ہاسپٹل میں تھیں۔ ڈاکٹروں کی تصدیق کے بعد ہی ان کو ادھر پاگل خانے میں منتقل کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں کہ اس عورت کے درمیان کوئی نارمل عورت ہو۔ عقیل صاحب نے کہا کہ میری نظر کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اس عورت کو دعویٰ تو نہیں کرتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں حقیقت یہی ہے، لیکن کم از کم میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس حقیقت کو جانے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ مینیجر نے کہا، سر، آپ ہمارے ساتھ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے لیے ایک دعوت کا بندوبست کیا ہے۔ عقیل صاحب نے دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر باورچی سے کہا کہ تم کھانا بہت اچھا بناتے ہو، تمہارے ہاتھ میں بہت لذت ہے، لیکن ایک کام کرنا ہوگا۔ باورچی نے کہا، جی سر، آپ حکم کریں۔ عقیل صاحب نے باورچی سے کہا کہ آج رات کا کھانا جو آپ پاگل اور تمام کو پیش کیا جائے گا اس میں نمک تیز ڈالنا ہے۔ یہ سن کر باورچی کافی حیران ہوا اور کہنے لگا، سر، آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس پر عقیل صاحب نے باورچی سے کہا کہ جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرنا۔ باورچی نے عقیل صاحب کے حکم پر کھانے میں نمک تیز ڈال دیا اور پھر جب ان عورتوں کو کھانا پیش کیا تو وہ عقیل صاحب قید خانے کے باہر عورتوں کو بڑے غور سے دیکھنے لگے اور مینیجر اور باقی لوگ بھی حیران تھے۔ سر کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مگر ان کی دلچسپی میں بھی کافی اضافہ ہوا۔ عقیل صاحب ایک عورت کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ساری عورتیں بھوکی تھیں، کھانا کھانے میں مصروف تھیں۔ پھر ان میں سے ایک عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عقیل صاحب نے ایک فیمیل گارڈ سے کہا کہ اس عورت کو قید خانے سے باہر نکالو۔ اگر اکیلے یہ کام نہیں کر سکتی تو باقی گارڈ کو بھی اپنے ساتھ ملا لو۔ 3 فیمیل گارڈز قید خانے میں داخل ہوئیں، اس عورت کو پکڑنا چاہا لیکن اس پاگل عورت
کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں اور وہ کسی بھی گارڈ کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ پھر اس نے اس کے ساتھ زبردستی کی اور گھسیٹ کر قید خانے سے باہر لایا گیا۔ عقیل صاحب نے مینیجر سے کہا کہ میں اس عورت سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر میں سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عورت کسی پوزیشن میں نہیں کہ آپ اس سے گفتگو کر سکیں۔ ذرا اس کے حالات تو دیکھیں۔ اس کے حلیے سے تقریباً 2 ماہ سے نہائی نہیں ہے اور بڑے بڑے ناخن ہیں۔ اب آپ پر حملہ کر دے گی۔ عقیل صاحب نے کہا میں یہاں بطور مہمان آیا ہوں، لہٰذا آج میں کہوں گا تم لوگوں کو میری بات پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس عورت کو ایک الگ کمرے میں لایا گیا۔ عقیل صاحب وہاں گئے تو اس عورت سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ خاموش رہی، پھر ارد گرد کمرے میں نظریں گھمانے لگی جیسے کسی چیز کی تلاش میں ہو، کوئی ایسی چیز جس سے وہ عقیل پر حملہ کر سکے۔ عقیل صاحب نے اس عورت سے کہا بہن میں یہ جان چکا ہوں کہ تم پاگل نہیں ہو، لیکن یہ میں نہیں جانتا کہ تم ادھر کیوں آئی ہو۔ مجھے حقیقت بتا، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو، میں کسی صورت تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ عقیل صاحب کی اس بات پر بھی وہ عورت نے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہ دیا۔ اس نے ایسے زہر کر رہی تھی کہ وہ کوئی بات نہیں سن رہی۔ تقریباً 15-20 منٹ تک عقیل صاحب نے مختلف طریقوں سے اس عورت سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے عقیل صاحب کی ساری باتیں انسنی کر دی۔ اب وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور واپس جانے لگے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو مڑ کر ایک دفعہ اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا یہاں سے چلے جاؤں گا اور شاید پھر واپس نہ آؤں۔ ساری زندگی ان پاگلوں عورتوں کے درمیان تمہیں جینا ہوگا۔ یہ بہت اذیت والا کام ہے جو تم کر رہی ہو۔ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلنے لگا تو وہ چیخوں کی آواز آئی، زور زور سے رونے لگی۔ مینیجر حیران ہوا، عقیل صاحب سے کہا سر اس سے پہلے کبھی اس عورت کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے کیسے جانا کہ یہ عورت پاگل نہیں ہے؟ عقیل صاحب نے کہا کہ جب عورتیں کھانا کھانے میں مصروف تھی کھانے میں نمک بہت تیز تھا۔ جب کوئی پاگل شخص ناگوار چیز کھاتا ہے تو زیادہ کڑوی یا پھر زیادہ نمکین تو اس کے چہرے پر سے تاثرات میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا، مگر ایک عقل مند شخص کے چہرے پر اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ جو کچھ کھا رہا ہے لیکن زبردستی کھا رہا ہے، اسے یہ کھانا بالکل پسند نہیں۔ یہ عورت کا نام جس میں نہیں جانتا زبردستی کھانا کھا رہی تھی اور اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج یہ کافی عرصے بعد روئی ہے، دل کے غبار نکالنے دو۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک روتی رہی۔ اس کے بعد دوبارہ عقیل صاحب کمرے میں واپس آئے تو اس سے پوچھا اپنے آپ پر یہ ظلم کیوں کر رہی ہو؟ یہ کیسی سزا ہے جو تم نے اپنے لیے منتخب کی ہے؟ آنسو پوچھتے ہوئے اس نے کہا کہ میرا نام شبانہ ہے۔ یہ سزا جو میں نے اپنے لیے منتخب کیا ہے شاید یہ بھی کم ہے۔ آج سے 6 برس پہلے میری شادی ہو رہی تھی اور شادی کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے، بس بارات کی انتظار تھی۔ ایک ایسے شخص سے میری شادی ہونے جا رہی تھی جو میرا پسندیدہ شخص تھا۔ میں نے اس سے چاہا تھا، اپنے خوابوں میں سجایا تھا۔ اس کا نام مہربان تھا اور جب مجھے اس کی تصویر دکھائی تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا، لیکن ایک بات بھی میں ابھی تک اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی کہ کیا وہ مجھے چاہتا ہے یا محض اپنے والدین کے کہنے پر شادی کر رہا ہے۔ میرے ہاتھوں پر لگی مہندی کا رنگ بہت تیز تھا۔ جو میرے ہاتھوں کو دیکھتا وہ یہی کہتا کہ تمہارا شوہر تجھ سے بہت محبت کرے گا، اور ان کی باتیں سن کر خوش ہو جاتی۔ میری پریشانی میں اس وقت اضافہ ہوا جب بارات آنے میں کافی دیر ہو رہی تھی، اور یہ پریشانی میرے لیے اور میرے والدین کے چہرے پر بھی تھی، اور میرے والد بار بار میری ہونے والی ساس کو فون کر رہا تھا اور لیکن وہ لوگ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ پھر ابا نے میرے بڑے بھائی کو بھیجا اور جا کر پتہ کرو کیا مسئلہ ہے، خدا نہ خواستہ ایسی کوئی مصیبت نہ ہو جس کی وجہ سے وہ دیر کر رہے ہوں۔ بھائی جان کر موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا، وہاں روانہ ہوا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ مہربان تو گھر سے چلا گیا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ جیسے ہی آئے گا ہم بارات لے کر آ جائیں گے۔ بھائی ان کی باتیں سن کر حیران ہوا۔ جس لڑکے کی آج شادی تھی وہ بھلا کہاں جا سکتا تھا؟ اب تک تو اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ اس پر میری ساس کہنے لگی کہ وہ واپس آ جائے گا، مجھے امید ہے، اب تسلی رکھیں اور تھوڑا سا مزید انتظار کر لیں۔ اس پر مہربان کے چھوٹے بھائی نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں کیوں جھوٹ بول رہی ہو، کیوں ان بیچاروں کو مزید انتظار کروا رہی ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ اس کی شادی زبردستی کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ گھر سے بھاگ گیا ہے اور ابھی واپس نہیں آئے گا۔ مہربان کی ماں اسے گھور رہی تھی اور اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرا بھائی سب سمجھ چکا تھا اور وہ اداس چہرہ لیے واپس آیا اور ابا کو سب بتایا۔ ابا کے جیسے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ شادی ہال میں موجود لوگ ایک دوسرے سے جمع گوئیاں کرنے لگے، کوئی دلہا کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو کوئی مجھے بدقسمت کہہ رہا تھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، مگر میں لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ مجھے تو ابا کی فکر ہونے لگی تھی کیونکہ
کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میرے ابا کو سنبھالنے لگی، جن کو شادی میں دعوت دی گئی تھی۔ اکثر لوگ وہاں سے جانے لگے تھے، لیکن قریبی دوست اور رشتے دار وہاں ابا اور بھائی کو تسلی دینے لگے اور وہاں سے نہ گئے۔ میری دو بڑی بہنیں کے گھر والے بھی ادھر آئے ہوئے تھے، بجائے وہ ابا کو سنبھالنے کے الٹا ہم پر باتیں کر رہے تھے، بلکہ مجھے منحوس کہہ رہے تھے، اور وہی یہی کہہ رہے تھے کہ جس لڑکی کی بارات نہ آئے یہ کوئی اچھا شگن نہیں۔ ابا کی طبیعت خراب ہونے لگی، میرے بھائی ڈاکٹر کے پاس گئے، کیونکہ اب کیسی صورت اسپتال نہیں جانے والے تھے۔ اچانک لوگوں کے ہجوم میں ایک شخص اٹھا اور ابا سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرے ابا کے ایک دوست کا بیٹا تھا، درمیانے قد کا تھا اور سانولی رنگت میں۔ اپنے جیسے ہی بات سنی تو اس کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ ابا کا دوست عزیز صاحب جو اس شادی میں آئے ہوئے تھے، ابا اس کے پاس گیا اور کہنے لگا یہ تمہارا بیٹا صحیح بات کر رہا ہے، کہیں یہ مذاق تو نہیں کر رہا۔ عزیز نے عباس سے کہا کہ یہ وقت مذاق کرنے کا نہیں، بھلا رشتوں میں کون مذاق کرتا ہے۔ ابا کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا، کیونکہ شادی کے تمام انتظامات ہو چکے تھے اور یہی واحد ایک راستہ تھا جس سے ابا اس ذلت سے بچ سکتے تھے۔ اور مشکل کی اس گھڑی میں ابا کے دوست نے ہی اس کا ساتھ دیا۔ اس کا نام مظہر تھا۔ مظہر نے اپنے باپ سے اجازت چاہی، بابا میں شبانہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ کو اس پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ عزیز نے کہا نہیں بیٹا، مجھے اعتراض نہیں اس نکاح پر کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ میرے باپ بھی راضی تھا، میرے بھائی بھی خوش تھے، لیکن سب سے بڑا اعتراض مجھے تھا۔ کہاں مہربان اور کہاں یہ سانولی رنگ کا مظہر، جس کا چہرہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا قد تو شاید مجھ سے بھی 2 انچ کم تھا۔ میں ایسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی تھی جو میرے قابل ہی نہیں تھا؟ میں نے تو بڑے بڑے خواب دیکھے تھے، مگر وہاں انکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر میں نے انکار کر دی تو ابا کی طبیعت مزید بگڑ جاتی۔ ابا میرا یہ انکار برداشت نہ کر پاتے، لہٰذا دل پر پتھر رکھ کر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر مجھے دعائیں دیں اور پھر مجھے مظہر کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ جب گھر سے باہر نکلے تو اس نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا تو یہ بالکل یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور، بلکہ ایک حقیقت تو تھی کہ وہ شادی میں شرکت کرنے کے لیے ایک ٹیکسی پر آیا تھا، اور آتے ہی وہ شادی میں شرکت کرنے والا تھا اور مہمانوں کو لے کر آیا تھا۔ شادی کے موقع پر بھی وہ اپنی سواری کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، لیکن اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہو کہ واپسی پر وہ سواری کے بجائے ایک خوبصورت دلہن لے کر جائے گا۔ مجھے تو اپنی قسمت پر ہی افسوس ہو رہا تھا کہ مظہر کی صورت میں مجھے ایسا شوہر ملے گا جس کی صورت دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، حالانکہ اس کے چہرے پر بہت خوشی تھی، اور اسے تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی معاملہ پیش آئے گا اور شبانہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ گھر ایسا تھا کہ شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ بہت چھوٹا سا صحن اور 2 کمرے تھے۔ یہ خستہ حال گھر تھا جس میں وہ مجھے لے کر آیا تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے کر آیا جہاں ایک چھوٹے سے پلنگ پر سفید رنگ کی چادر بکھری ہوئی تھی۔ اس پلنگ پر بیٹھ گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ میں اپنی قسمت پر حیران ہو رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سب کچھ ٹھیک تھا، آنکھوں میں بڑے بڑے خواب سجائے ہوئی تھی، اور میری بہنیں بار بار مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ شبانہ کی قسمت کتنی اچھی ہے اور ہم دونوں سے اچھا گھر ملنے والا ہے، اور ہسبینڈ بھی کافی ہینڈسم ہے۔ مگر اچانک سب کچھ بدل گیا، اتنی جلدی کہ مجھے سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ ابا کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، کیونکہ موقع ہی کچھ ایسا تھا، ورنہ میں ہرگز اس کے لیے راضی نہیں تھی۔ مظہر مجھے کہنے لگا کہ میں پانی لے آؤں آپ کے لیے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک اسٹیل کے گلاس میں میرے لیے پانی لے کر آیا۔ حالانکہ میں تو اس قسم کی لڑکی تھی، کبھی اسٹیل کے گلاس میں پانی تک نہیں پیا تھا، ہمیشہ شیشے کے گلاس میں پانی پیتی تھی۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، گھر کی لاڈلی تھی، بہنوں سے خوبصورت بھی تھی، لہٰذا میرے نخرے بھی دیکھنے والے تھے۔ زندگی میں کبھی برتن نہیں دھوئے تھے تاکہ میرے ہاتھ خراب نہ ہو جائیں، اور روٹیاں بھی نہیں بنائی تھی کہ رنگت کالی نہ ہو جائے یا میرے چہرے پر دانے نہ پیدا ہو جائیں، اور میں اپنا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا، 2 گھٹ پانی پیا، پھر اسے واپس کر دیا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ہاں میرے ساتھ تو بہت برا ہوا، کیونکہ میرے والدین نے مجھے آپ کو سونپ دیا۔ کم از کم میرا باپ ایک دفعہ تو دیکھ لیتا کہ اپنی حسین و جمیل بیٹی آخر کس
آخر کس کو دے رہا ہے؟ اگر مہربان بھاگ گیا تو اس کا ہرگز مطلب نہیں تھا کہ فوراً کسی کے ساتھ بیاہ دی جائے۔ میں کنواری تو نہیں بیٹھی رہتی، گھر میں کسی اور لڑکے سے شادی کر لیتی، لیکن کم از کم مظہر تو میری قسمت میں نہ آتا۔ خیر، میں نے ابھی سوچ رکھا تھا کہ کچھ عرصے اس کے ساتھ رہوں گی، پھر خلا لے کر اپنے گھر چلی جاؤں گی، کیونکہ میں اس کے ساتھ رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ رات کو سونے سے پہلے وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، سنا ہے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میں ابھی ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں ہوں کسی بھی رشتے کے لیے، لہٰذا آپ کے ساتھ ابھی کسی قسم کا تعلق نہیں رکھ سکتی۔ وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، مگر آپ کے سارے حقوق مجھے ادا کرنے ہیں، میں آپ کے حقوق سے غافل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے چادر لی اور تکیہ لے کر باہر صحن میں چارپائی پر سو گیا۔ یہ مارچ کا مہینہ تھا، وہ زیادہ گرمی بھی نہیں تھی، نہ ہی سردی تھی۔ وہ باہر لان میں سو گیا۔ میں اکیلی کمرے میں سو رہی تھی۔ صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ اٹھا اور مجھے بھی جگایا۔ اس سے پہلے کبھی میں نے صبح کی نماز ادا نہیں کی تھی، لیکن اس کے کہنے پر میں نے نماز پڑھی۔ نماز میں رو رو کر یہی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ مجھے کس خطا کی اتنی بڑی سزا ملی؟ میرے حصے میں یہ شخص آیا جس کو میں بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ اپنی ٹیکسی چلانے سے پہلے اس نے مجھ سے کہا کہ فریج میں سارا سامان پڑا ہے، جو چاہے بنا لینا۔ اس کے بعد وہ گھر سے روانہ ہوا۔ مجھے اس کپڑوں میں بڑی گھٹن ہو رہی تھی۔ الماری میں سارے مردانہ کپڑے پڑے تھے، جن میں سے ایک مردانہ سوٹ میں نے پہن لیا۔ شام کو واپس آیا تو ایک شاپر میں کچھ کپڑے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ کچھ ریڈی میڈ سوٹ لایا ہوں، امید ہے کہ تمہیں پسند آئیں گے۔ مردانہ لباس میں بھی اچھی لگتی ہو، لیکن پھر بھی یہ کپڑے لایا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، کپڑے اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ اس کے بعد میں نے یہ کپڑے بدلے اور وہ کمرے میں آیا۔ میں اس سے یہی کہا کہ دیکھیے، آپ ناراض مت ہوں، لیکن آپ سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں، اب تو شادی کو کافی دن گزر چکے ہیں۔ میں نے کہا، جو بھی ہوا، لیکن آپ سے تعلق نہیں رکھ سکتی۔ آپ چاہیں تو مجھے طلاق دے دیں، مجھے اپنی زندگی سے آزاد کر دیں، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اتنے ہجوم میں آپ کو چھوڑنے کے لیے نہیں اٹھا تھا، آپ کو اپنانے کے لیے اٹھا تھا۔ میں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ ایسے کہنے لگا کہ لیکن آپ کو پسند نہیں کرتی، نہ ہی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، محبت شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، ایسا ممکن نہیں، کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر پاؤں گے، آپ میرے جذبات کو سمجھیے۔ یہ سن کر وہ چپ چاپ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن میں صحن میں چائے پینے میں مصروف تھی کہ میں نے دیکھا کہ وہ پڑوس کی چھت پر ایک لڑکا ٹہل رہا ہے۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا مسکرانے لگا اور ہاتھ کے اشارے کر رہا تھا، لیکن میں نے اس پہ رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا اور مظہر سے تو لاکھ درجہ بہتر تھا۔ پہلے تو میں نے ہنسی اٹھ کر اندر چلی گئی، لیکن دوسرے دن دھوپ میں چائے پی رہی تھی تو دوبارہ چھت پر مجھے نظر آیا۔ اس کے ہاتھوں کے اشاروں نے مجھے اس بات کا علم ہو چکا تھا، وہ مجھ سے میرا نمبر مانگ رہا ہے۔ اس گھر میں تو میرا دل نہیں لگتا تھا، لہٰذا میں نے اشارے سے ہی اپنا نمبر دے دیا۔ پھر ہماری باتیں ہونے لگیں۔ اس کا نام کاشان تھا۔ پہلی بار جب ہم نے بات کی تو اس نے کال پر یہی کہا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، کیا قسمت پائی ہے ٹیکسی والے نے جو اس کو آپ جیسی بیوی ملی۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میری قسمت ہی خراب ہے جو ایسا شوہر ملا۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کی اس سے شادی کیسے ہوئی۔ میں نے اس سے ساری تفصیلات بتا دی۔ اس بات کا کاشان کو بہت افسوس ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ کاش شادی کی تقریب میں بھی ہوتا تو یہ سب نہ ہونے دیتا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اب وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم کوئی جانور تھوڑی ہیں جس کے لیے ہم کہیں باندھ دیا جائے، تو ہم خود اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہو۔ میں نے اس سے فون پر باتیں کر رہی تھی کہ اچانک سے سم گھر میں داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، یہاں مت بیٹھا کرو، چھت پر آوارہ اور چھچورے لڑکے آتے ہیں، اس سے آپ کو تنگ کریں گے، ایسے ہی آپ کو تنگ کریں گے۔ میں یہ بات سن کر کمرے میں چلی گئی۔ دل میں یہی سوچا کہ آوارہ ہیں جو بھی ہیں، لیکن تم سے تو بہتر ہیں، میرا وقت تو گزر ہی جائے گا، جبکہ اپنے شوہر کے ساتھ تو میرا ٹائم پاس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اب میرا یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر سے باہر جاتا، میں کاشان سے فون پر باتیں کرنا شروع کر دیتی اور مجھے ان سے باتیں کرتے ہوئے اچھا محسوس ہوتا۔ ایک دفعہ تو آدھی رات کو اس کا فون آیا، باہر صحن میں آ گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، جب سے آپ کو دیکھا ہے تو آپ کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ میں نے کہا، اچھا، کیا تم میرے بارے میں جانتے ہو؟ کہنے لگا، ملاقات ہوگی تو جان پہچان بھی ہو جائے گی، لیکن فی الحال میں اتنا تو جانتا ہوں کہ تم کالے ٹیکسی والے کی بیوی ہو۔ ویسے تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، ہاں ہو چکی ہے، لیکن اب کیا جا سکتا ہے؟ وہ بار بار مجھ سے اپنی محبت کے دعوے کر رہا تھا۔ میں نے کہا، اچھا، مجھ سے محبت کرتے ہو تو جو میں کہوں کرو گے نا؟ آپ کو جو کہوں گی آپ کی خاطر جان بھی دینے کو تیار ہوں۔ وہ مجھ سے ایک بار آزما کر دیکھو۔ میں نے دل میں ایک منصوبہ بنا لیا، حالانکہ اس منصوبے پر
मैं इतनी जल्द अमल करने वाली नहीं थी, लेकिन मैंने काशान से ये जरूर कहा, ठीक है मैं तुम्हारी आजमाइश जरूर पूरी करूंगी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। आज शाम को मजहर घर आए तो मुझसे कहने लगे तैयार हो जाओ, आज हम बाहर खाना खाने तैयार हो जाओ, आज हमने बाहर खाना खाना है। मेरा मूड बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो मुझसे बार बार कह रहा था। मैं इसके साथ टैक्सी में एक होटल चली गई, हालांकि वो फूड स्ट्रीट नहीं कर सकता हालांकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी अच्छे रेस्टोरेंट में मुझे ले आया। एक कोने वाले टेबल में हम दोनों बैठ गए थे। कहने लगा खाना पसंद करोगी? मैंने तंजिया भरे लहजे में कहा, मैं अपनी मर्जी से कुछ मंगवा लें, क्योंकि मैं जो मंगवाऊंगी इतने पैसे आपकी जेब में मौजूद नहीं होंगे। वो कहने लगा बेफिक्र हो जाओ, काफी दिनों से बचत कर रहा हूँ, तुम जो मंगवाना चाहती हो पैसे मेरे पास मौजूद है। फिर मैंने अपनी मर्जी से इस रेस्टोरेंट का सबसे महंगा तरीन खाना मंगवाया। इसके बाद आइसक्रीम भी खाई। आइसक्रीम खाते हुए मेरे कपड़ों पर गिर गई। मैं साफ करने के लिए वॉशरूम में चली गई। वहाँ एक लड़का मेरी तरफ देख रहा था, अजीबोगरीब इशारे कर रहा था। फिर वो मेरा हाथ पकड़ने लगा। मैं इस लड़के पर चिल्लाई तो मजहर ने सुन लिया और इस आवारा लड़के को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। इस लड़के ने मजहर को मारा, लेकिन मजहर ने इसकी खूब पिटाई की, जिसकी वजह से मजहर की नाक पे चोट आई थी। इसकी नाक से खून बह रहा था। लोग वहाँ जमा होने लगे, हत्ता कि होटल के मैनेजर को भी आना पड़ा और ये सब ने इस लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने पहली बार मजहर को इतने गुस्से में देखा था। अगर वो मुझसे यही कहने लगा कि तुम मेरी इज्जत हो, इसकी जरूरत कैसे हुई मेरी इज्जत की तरफ देखने की। मैं जानती थी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मगर मसला ये था कि मैं इनसे मोहब्बत नहीं करती थी। मैं किरदार नहीं करती थी, बल्कि शक्लो सूरत की दीवानी थी। मैं किरदार नहीं देखती थी, बल्कि शक्लो सूरत की दीवानी थी। हालांकि किरदार के लिहाज से मजहर में कोई सानी नहीं था। 5 वक्त का नमाजी था, कुरान मजीद की तिलावत करता, कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, इसके हलाल कमाने वाला था और किरदार भी बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे इसके सामने रंग छोटे कद से ही मसला था। मैं ज़ाहिरी शक्लो सूरत की नमो नुमाइश से कायल थी और कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। काशान का फोन आया तो मैंने इससे यही कहा कि तूने मोहब्बत का दावा किया, अब मैं तुम्हें आजमाऊंगी। एक शख्स से छुटकारा चाहती हूँ, तुम किसी तरह से मेरे रास्ते से हट जाओ, फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। ये बहुत बड़ी बात थी जो मैंने इससे कही थी। इसने कहा ठीक है, तुम्हारी खातिर ये भी करूंगा। आज रात इसे ठिकाने लगाने का मंसूबा बना चुका था। मेरा शौहर बेचारा गहरी नींद में था कि जब काशान दीवार से फलांकर हमारे घर में दाखिल हुआ। इसने डंडे से मेरे शौहर के सर पर वार किया और नींद की हालत में इसका काम तमाम किया और फिर काशान का साथ लेकर घर से भागने लगी। तो इसने कहा कि अलमारी में देखो, शायद कोई कीमती चीज, पैसे या जेवर पड़े होंगे, ये काम आएंगे। वो हमेशा अपनी अलमारी में ताला लगाकर रखता था। ताला खोल के चेक किया तो अलमारी में कुछ पैसे और एक डायरी पड़ी थी। जाते वक्त इसकी डायरी भी साथ ले गई थी। डायरी में इसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसमें यही लिखा था कि मैं अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे नफरत करती है, लेकिन एक न एक दिन मुझसे मोहब्बत जरूर करेगी। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। बस एक झलक, एक मुस्कुराहट इसके चेहरे पर अपने लिए देखना चाहता हूँ। एक बार फिर वो मुझे दिल से कबूल कर ले और इसने जो नफरत अपने लिए दिल में मेरे लिए पाल रखी है वो खत्म हो जाएगी। डायरी पढ़कर मैं बेजान सी हो गई थी। मुझे लगता था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक बेगुनाह इंसान को कत्ल किया, एक ऐसा इंसान जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और जिसके साथ जा रही थी, इसके बारे में मैं तो जानती तक नहीं थी। इसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत ने मुझे इसका दीवाना बना दिया था। वो मुझे एक क्वार्टर में ले गया। वहाँ इसने एक कमरा पहले से बुक कराया था। हमारे आते ही 3 नौजवान और थे जो इस कमरे में दाखिल हुए। मैंने काशान से पूछा ये कौन है, तो कहने लगा दोस्त हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं काशान और इसके दोस्तों का इरादा समझ चुकी थी। ये एक हाल था जिसमें मैं फंस चुकी थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने वहाँ से भागना शुरू किया तो काशान और इसके दोस्तों ने मेरा पीछा किया। ये आधी रात का वक्त था कि मैं सड़क के किनारे भाग रही थी जब वो मेरे पीछे थे। फिर एक गाड़ी के सामने हाथ खड़ा किया तो इसने गाड़ी रोकी तो काशान और इसके दोस्त भाग खड़े हुए। वहाँ से रेलवे स्टेशन आई और फिर कराची जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। इधर कराची में मारी फिर रही थी कि अपने होशो हवास में नहीं थी। बहुत बड़ा गुनाह कर चुकी थी। मैं अपने आप को सजा देना चाहती थी, तो यही सजा थी कि मैं इन पागल औरतों का शिकार बनूं, क्योंकि मुझसे बड़ी पागल और कौन होगी जिसने अपने अच्छे मुखलिस शौहर को खो दिया और इसको मार दिया है। ये मुझे नोचती है, मेरे बाल नोचती हैं, मुझे जख्मी करती हैं और मुझे तस्कीन हासिल होती है। यही मेरी सजा है। अगर मैं चाहती तो अपनी जिंदगी को खत्म कर सकती थी।